الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ میرے بھائی، یہ ہے وہ 4 بد نصیب انسان۔ پہلا، وہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میرے حالات خراب ہیں، ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، میرے اوپر پریشانی آ گئی۔ میرے بھائی، سب سے بہترین جگہ تمہارے پاس ہے پریشانی ختم کرنے کی۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اب یہ بات شروع ہوئی ہے ماں باپ کے اوپر، تو اس کے متعلق حدیث بھی ضروری بنتی ہے سنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا دنیا کے اندر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اس بات پہ یہ والی حدیث ایک دم فٹ بیٹھتی ہے، بالکل صحیح بیٹھتی ہے۔ جب جب ماں باپ کے اوپر بات ہوتی، جب یہ حدیث پڑھنے سنانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا دنیا میں یہ پتہ لگانا ممکن ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ممکن ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اگر وہ تم سے راضی ہیں تو گویا اللہ بھی تم سے راضی ہے، اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو سمجھو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے پاس تو بہت اچھی چیز ہے، ہم لوگ اگر کسی کے لیے دعا کریں تو فائدہ اس کو ہوگا، لیکن ہمارا فائدہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک جگہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی ماں کے لیے دعا کرے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہ اتنا پیارا اللہ کو ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو گویا کہ اس نے جنت کے دروازے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے۔ دوسرا بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے تو رزق میں بالکل بھی برکت نہیں ہے، اتنا کماتے لیکن کوئی اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، ادھر پیسہ آتا ادھر پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کتنا پیسہ کمائے۔ تو میرے بھائی، جب تم فجر کے وقت سوتے رہو گے، نماز کے وقت موبائل دیکھو گے، گھومو گے پھرو گے، تو میرے بھائی پھر تو پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبت تو آئیں گی، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری کوئی زندگی جانوروں والی نہیں ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، من چاہا ویسے زندگی گزارو، نہیں میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں،
اگر تم اسلام سے، دین سے اپنا راستہ الگ کر لو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے ہیں، تو تم جیسے زندگی چاہو گزار سکتے ہو جانوروں کی طرح، لیکن اگر مسلمان ہو، اسلام والے ہو، اللہ نبی کو ماننے والے ہو، تو انسان بن کے رہنا پڑے گا دنیا کے اندر، غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا اور نیک اعمال پر زندگی گزارنی ہوگی۔ کون سے طریقے پر؟ وہ طریقہ جو ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے گئے ہیں، وہ طریقہ اپنی زندگی میں لانا ہے، غیروں کا طریقہ نہیں، کیونکہ غیر کے طریقے پر صرف اور صرف ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کا تو عجیب کارٹون مسلمان بنے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کے مذہب میں کیا ہے، مریں گے قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں سوال ہوں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس نے گناہ کیے اس کو عذاب دیا جائے گا، جس نے نیک اعمال کرے اس کو جنت دی جائے گی اور جنت میں اس کو حوریں ملیں گی۔ ہر کوئی مسلمانوں کو ٹورچر کرنے میں لگا ہوا کہ یہ اندیکھے خدا کی پوجا کرتے ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو، لیکن مسلمان کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، پر دیکھا کسی نے نہیں ہے کہ کہاں اللہ ہے، کیا ہے، کون ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن مسلمان کا عجیب بھوت سوار ہے دماغوں پہ، کوئی سامنے نہیں ہے پھر بھی سر جھکا رہے، کوئی سامنے نہیں ہے پھر بھی ہاتھ پھیلا رہے، کوئی سامنے نہیں ہے پھر بھی رو رہے۔ شیطان تو یہی تو چاہتا ہے کہ یہ اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن میرے بھائی، اللہ بہت محبت کرتا ہے مسلمانوں سے، بہت محبت۔ تم 1 ماہ کی محبت لو، پھر 2 ماہ کی محبت، 3 ماہ کی، 4، 10، 20، 50، 60، 70 ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچ لو کتنی محبت کرتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں۔ تصور بھی نہیں آ سکتا کسی کے انسان کے دل میں کہ خدا کیسا ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو تصور ہمارے دماغ میں آ جائے۔ خدا وہ چیز ہے کہ ہمارا دل اس حیثیت کے مطابق نہیں ہے جو اللہ کے بارے میں سوچ سکے۔ ہم نہیں سوچ سکتے اللہ کے بارے میں، پوری دنیا مل جائے اور اس پوری دنیا مل کے ایک چیز تیار کرے، وہ چیز بھی اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہے کہ خدا کیا ہے اور کیسا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کیا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، تصور کر ہی نہیں سکتا۔ وہی تو خدا ہے کہ جس کا انسان تصور ہی نہ کر سکے، اور جس کا تصور کر سکے وہ حقیقت میں خدا نہیں ہے، وہ سب خدا کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت پیار آتا اللہ کو اس بندے پہ کہ گناہ تو ہو گیا لیکن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، رو رہا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا فرشتوں سے، دیکھو میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، ہم نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اپنے بندوں۔ کیوں؟ اس نے ہم کو دیکھا نہیں، صرف مانتا ہے دل میں کہ میرا ایک خدا ہے جو گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہے، جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور توبہ کرنے پر معاف بھی کر سکتا ہے۔ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، تبھی تو رو رہا ہے میرے سامنے، تبھی تو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، تبھی تو ہم سے ڈرتا ہے، تبھی تو میرا دین کا کام پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر۔ اسے معلوم ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے خدا کا کام ہے جو ہم دنیا کو پہنچا رہے ہیں اپنے ذریعے۔ تو اللہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن ہم اللہ سے محبت نہیں کر پاتے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بہت محبت ہے ہمارے لوگوں کی، کہ جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
سجدہ کرتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہم سجدے میں اللہ کے کتنا قریب ہوتے ہیں. اس لیے سجدہ تھوڑا لمبا کرا کرو. ہمیں تو دنیا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ ہیں، لیکن ہم حدیث میں لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء بتاتے بھی ہیں کہ جب مسلمان سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا، بہت زیادہ. جیسے کوئی انسان تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، اتنا قریب ہو جاتا وہ اللہ کے. اور جب دعا مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. کیا اللہ سے باتیں کرتا بھی؟ ہاں، میں کسی سے بات کریں اور وہ میری بات کا جواب دے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان دعا کرتا، دل سے دعا کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے، تب اللہ اس کی دعا سنتا ہے اور اس کی دعا پر بات بھی کرتا ہے. سب سے زیادہ تعلق کوئی چیز اللہ سے جوڑنے والی ہے تو وہ ہے دعا. دعا میں وہ طاقت ہے، وہ چیز ہے کہ وہ اللہ سے بہت مضبوط رشتہ بناتی ہے. آپ میرے کہنے پر ایک ہفتہ صرف دعا مانگ کے دیکھیں، صرف ایک ہفتہ، آپ کو خود مزہ آنے لگے گا. خود آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہوگی دعا مانگنے. کیوں کہ اللہ سنتا ہماری دعا کو، جواب دیتا ہے. ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتا. کیوں کہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جب تک دنیا میں ابن آدم کی روح موجود رہے گی ہم اس کو گمراہ کرتے رہیں گے. کس کو؟ جس کے دل میں خدا ہے. پہلے بتا چکے ہیں جس کے دل میں اللہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. تجھے جو کرنا ہے کر لے. جب اللہ تعالیٰ کا عرش بنایا گیا، اللہ نے اپنا عرش بنایا تو سب سے پہلے اس پہ الرحمن الرحیم لکھا کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بڑی ہے. مطلب مخلوق بعد میں بنائی گئی ہے اور بخشش کا سامان پہلے تیار کر لیا اللہ نے. تو میرے بھائی، گناہ کیسا بھی ہو جائے، بات یہ لے کے چلے تھے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعا لو. ماں باپ کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے. ماں کی دعا اس کو وہ بھی دلوا دیتی ہے، والدین کی خدمت وہ بھی اس کو دلوا دیتی ہے. تو میرے بھائی، جہاں تک ہو سکے، ہم لوگ تو بہت نالائق لوگ ہیں، کہاں ماں باپ کی خدمت کر پاتے ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے باتیں تک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. لیکن ٹائم نکالیں، کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پیر دبائیں، ان کی دعا لیں، کیونکہ وہی ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے. اگر ان کا دل دکھا دیا تو میرے بھائی دنیا بھی برباد، لوگ تھوکیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. لیکن اگر ماں باپ کا ساتھ ہے تو تم سے بڑا راجا، تم سے بڑا کوئی طاقتور دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جس دن والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا اس دن سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بیکار انسان ہم سے برا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اب آخری بات ہے، اس کے اوپر بات ختم ہوگی کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے، اور وہ آدمی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. تو اس نے بولا کہ ابو جان، دنیا میں سب سے بڑا طاقتور میں ہوں. اس کے ابو بولے ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے ابو نے ہاتھ چھڑا لیا اس کے ہاتھ سے، پھر اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ دنیا میں سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ نہیں، دنیا میں سب سے کمزور ڈرپوک انسان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں ہوں. تو انہوں نے بولا کہ جب ہاتھ پکڑے تھے جب تو تم سب سے طاقتور انسان تھے، لیکن جب ہاتھ چھڑا لیا تم کمزور کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگا کہ جب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی انسان، جب تک میرا باپ زندہ ہے جب تک ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے. اور جیسے ہی تم نے ہاتھ ہٹایا تو ہمیں یہ ڈر لگا کہ ہمیں کوئی بھی کچھ کر کے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی، ان کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.